کچھ لوگ دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں جیتے، وہ اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنی روشنی کے مطابق زندہ رہتے ہیں۔ ان کی باتوں میں الگ چمک ہوتی ہے، ان کے خواب عام نہیں ہوتے اور ان کی خاموشی بھی ایک زبان رکھتی ہے۔ یہ ہے ایکویریس، کائنات کے مسلح، خوابوں کے معمار اور آزادی کے سفیر۔ لیکن یاد رکھو، جتنا ایکویریس محبت کرتا ہے، اتنی ہی شدت سے وہ ان چیزوں سے نفرت بھی کرتا ہے جو اس کی روح کو زنجیر بن جائے۔ آج ہم کھولیں گے وہ 5 راز، وہ 5 چیزیں جنہیں ایکویریس دل سے ناپسند کرتا ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ سفر صرف ایکویریس کو سمجھنے کا نہیں، بلکہ انسانی روح کی آزادی کو جاننے کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ستارے صرف چمکتے نہیں بلکہ انسان کی اصل فطرت بیان کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا کاسمک گائیڈ، اور آج ہم بات کریں گے برج ایکویریس کی ان نفرتوں کی جو دراصل ان کی روح کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کنجیاں ہیں۔ نمبر 1، قدردانی کا نہ ہونا، ایکویریس کی پہلی نفرت۔ ایکویریس ہمیشہ خاموشی میں کام کرتا ہے، مگر اس کے دل میں تعریف کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی چھپی ہوتی ہے۔ وہ کسی کی واہ واہ کا طالب نہیں، بس چاہتا ہے کہ کوئی محسوس کرے کہ اس نے دل سے دیا، دل سے سمجھا، دل سے جیا۔ جب ایکویریس اپنی توانائی بانٹتا ہے، وہ اپنا وقت نہیں، اپنی روح کا حصہ دیتا ہے۔ لیکن جب اس کی محنت کو نظر انداز کیا جائے، جب اس کے احسانات کو ہلکا لیا جائے، تو اس کے اندر کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایکویریس خاموش ہو جاتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سوال جلنے لگتا ہے: کیا واقعی ہی میری دی ہوئی سچائی کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی؟ یہاں پر آپ کے لیے مشورہ ہے، ایکویریس کے قریب رہنا چاہتے ہو تو اس کی چھوٹی چھوٹی کوشش کو محسوس کرو۔ وہ تعریف نہیں مانگتا، صرف پہچان چاہتا ہے، اور جب پہچان نہ ملے تو اگلی آزمائش شروع ہوتی ہے، جہاں ایکویریس کا غرور نہیں، اس کا وجود چیلنج ہوتا ہے۔ چلتے ہیں دوسری نفرت کی طرف، اور دوسری نفرت ہے نظر انداز کیے جانا۔ ایکویریس کے یہ نظر انداز ہونا یوں ہے جیسے کسی نے اس کی روح کا بٹن بند کر دیا ہو، وہ چاہے ہجوم میں ہو یا خاموشی میں۔ اگر کوئی اس کی موجودگی کو محسوس نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی دنیا کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایکویریس کو چمکنے کے لیے توجہ نہیں چاہیے بلکہ سمجھ چاہیے، کیونکہ اس کی روح روشنی سے نہیں، توجہ سے زندہ رہتی ہے۔ وہ اپنی بات، اپنے خواب اور اپنے خیالات بانٹتا ہے۔ اگر تم ایکویریس کو نظر انداز کرو گے تو وہ تم سے بحث نہیں کرے گا، وہ بس ایک دن خاموشی سے اپنی کائنات بدل لے گا جہاں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کے لیے مشورہ ہے، ایکویریس کی خاموشی کو معمولی نہ سمجھو۔ وہ چیخ نہیں سکتا، مگر جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب جنم لیتا ہے، اور جب دل خاموشی سے بند ہو جائے تو صرف سچائی باقی رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تیسری چیز کی، جس سے ایکویریس واقعی ہی نفرت کرتا ہے، وہ ہے نقلی پن اور دوغلا پن۔ اگر کوئی چیز ایکویریس کے دل میں فوراً نفرت جگاتی ہے تو وہ ہے جھوٹا پن۔ ایکویریس کے لیے رشتہ صرف لفظوں پر نہیں بنتا بلکہ احساسات کی سچائی پر قائم ہوتا ہے۔ ایکویریس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا آئینہ ہوتا ہے، وہ تمہارا چہرہ نہیں، تمہاری نیت دیکھ لیتا ہے۔ وہ مسکراہٹوں کے پیچھے کے زخم پہچان لیتا ہے اور چالاکی کے پیچھے کے خوف کو پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے جھوٹ بولو تو شاید وہ کچھ نہ کہے، مگر اس لمحے کے بعد تم اس کے اعتبار کی دنیا سے نکل جاؤ گے۔ جہاں آپ کے لیے مشورہ ہے، ایکویریس کے ساتھ ہمیشہ سچ بولو، وہ تمہاری کمزوری کو معاف کر دے گا، تمہارا جھوٹ نہیں۔ اور جب سچائی رشتے سے نکل جائے تو دل کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس چوتھی چیز کی طرف جو ایکویریس کی فطرت، جوش کو بجھا دیتی ہے، اور وہ چوتھی چیز ہے کسی کی حکمرانی قبول کرنا۔ ایکویریس پیدا ہی آزادی کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوا کی طرح ہے جسے قید کرنا، مٹھی میں بند کرنا ممکن نہیں۔ اگر تم اس سے کہو ایسا کرو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا دے گا اور اپنے دل میں سوچے گا، میں وہ کروں گا جو میرا ضمیر چاہے گا، نہ کہ تمہارا حکم۔ ایکویریس کی روح پر کسی کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا، کیونکہ وہ خود اپنی بادشاہت ہے۔ وہ رہنما بننا چاہتا ہے، نہ کہ پیروکار۔ اس کے فیصلے دل سے نکلتے ہیں، نہ کہ دنیا کے خوف سے۔ یہاں پر مشورہ ہے، اگر تم ایکویریس سے سچا رشتہ چاہتے ہو تو اسے قید نہ کرو، اسے اختیار دو، کیونکہ اس کی محبت اختیار کے ساتھ ہی پروان چڑھتی ہے۔ اور جب آزادی کی ہوا رک جائے تو روح کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے۔
چلتے ہیں پانچویں اور آخری نفرت کی طرف جو ایکویریس کی توانائی کو زیر بنا دیتی ہے، اور وہ پانچویں نفرت ہے منفی توانائی اور بد ذوق ماحول۔ ایکویریس ایک روشن روح ہے، وہ اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ارد گرد منفی توانائی ہو تو اس کی چمک دھندلا جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں سے دور رہتا ہے جو شکایت، حسد یا مایوسی سے زندہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے زندگی توانائی کا کھیل ہے۔ ایکویریس ہر اس محفل سے نکل جاتا ہے جہاں لفظوں میں زہر اور چہروں پر منافقت ہو۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے روشنی بانٹتے ہیں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، اگر تم ایکویریس کے قریب رہنا چاہتے ہو تو اپنے لہجے میں امید رکھو، اپنی آنکھوں میں روشنی رکھو اور اپنے دل میں دعا۔ اور جب سب کچھ صاف اور مثبت ہو جائے تو ایکویریس کی روح دوبارہ کھل اٹھتی ہے جیسے بہار کے بعد پھول۔ چلتے ہیں کاسمک انسائٹ کی طرف۔ ایکویریس تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ آزادی سب سے بڑی عبادت ہے اور سچائی سب سے اونچی دعا۔ اگر تم اس کے دل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسے قید نہ کرو، بلکہ اسے فضا میں اڑنے دو۔ ایکویریس نفرت نہیں کرتا، وہ صرف ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے جو اس کی روح کی شفافیت کو داغدار کر دیں۔ اگر آپ ایکویریس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی خاموشی کو پڑھنا سیکھو۔ وہ لفظوں میں نہیں، لہجوں میں بات کرتا ہے۔ آزادی وہ خوشبو ہے جو صرف ایکویریس کی روح سے نکلتی ہے، اور جس نے اسے محسوس کر لیا وہ کبھی قید میں نہیں رہ سکتا۔ اور جب روح آزاد ہو تو کہانی مکمل ہوتی ہے۔ یاد رکھو ایکویریس، تمہاری روح کسی حد کو نہیں مانتی۔ تم وہ ہو جو دنیا بدلنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی خاموشی سے، علم، محبت اور خیال کے ذریعے۔ کبھی کسی کی منفی توانائی کو اپنی روشنی پر سایہ نہ ڈالنے دینا۔ تم وہ ہو جو ہوا کو معنی دیتا ہے اور وقت کو نیا مفہوم۔ اگر آپ ایکویریس ہو تو کمنٹس میں لکھو، میں آزادی کی روشنی ہوں۔ اور اگر تمہارے ارد گرد کوئی ایکویریس موجود ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور بھیجو تاکہ وہ جان سکے کہ اس کی روشنی کتنی قیمتی ہے۔ اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرو، جہاں ستارے تمہیں صرف راستہ نہیں دکھاتے بلکہ تمہیں تمہارا آپ لٹا دیتے ہیں۔ اور آخر میں، ایکویریس وہ روح ہے جو قید سے نہیں ڈرتی بلکہ اندھیرے سے روشنی بنا لیتی ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔